حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ قربانی ہر شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اس پر بھی قربانی اور صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں جس وقت بھی کسی مسلمان عاقل بالغ مقیم کے پاس قربانی کا نصاب اس کی ملک میں آ جائے، اس کی ملکیت میں آ جائے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، اگر کسی عورت کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ جو مسلمان مرد اور عورت اتنے مال کا مالک ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، جب تک اتنا مال اس کی ملکیت میں رہے گا، اس پر ہر سال قربانی واجب ہوگی۔ صرف ایک سال قربانی کر دینا کافی نہیں ہے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اپنی اولاد یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر ان کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال ہوگا تو ان پر بھی ان کے مال میں سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی، ان کی طرف سے واجب قربانی ادا نہ ہوگی۔ ہاں، اگر وہ ہمیشہ ان کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہے تو عادتاً ان کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی۔ قربانی کے دنوں میں ایام قربانی گزرنے سے قبل کسی عورت نے شوہر کو اتنا مال گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا، اس کے پاس بقدر نصاب باقی نہیں رہا، تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی کسی نے گفٹ کر دیا کسی دوسرے کو، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں رہا نصاب کے بقدر، تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔